آج کی اس نشست میں معاملات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے دین میں ایمانیات اور عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، عبادات کی بڑی اہمیت ہے، ایسے ہی معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے نصوص دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا عبادات اور ایمانیات پر جتنا کچھ بھی بیان ہمیں ملے گا وہ ایک حصے میں آ جائے گا، باقی سارے حصے آپ کو معاملات کے حوالے سے ملیں گے۔ سارا دین آپ کو کیا ہے؟ معاملات کے حوالے سے ملے گا۔ لیکن یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، موجودہ دور میں معاملات کے حوالے سے ہم میں سے ہر کوئی انتہا سے زیادہ لاپرواہ، غفلت کا شکار اور ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ظلم کسی کو مار دینا ہی ظلم نہیں ہے، کسی کو گالی دینا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ جن کا جو حق ہے اس حق کو ادا نہ کرنا بھی یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے آج نمازی تو آپ کو مل جائیں گے، عمرہ پر عمرہ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، نفل روزے رکھنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن معاملات کے حوالے سے اگر تحقیق کریں تو ماشاء اللہ معاشرے میں کثیر تعداد آپ کو ایسے ملے گی کہ معاملات میں وہ زیادتی کرنے والے نظر آئیں گے، معاملات میں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالنے والے نظر آئیں گے۔ اور آج تو ایسا نظام بنتا جا رہا ہے کہ معاملات کے حوالے سے کبھی کوئی دین کے حوالے سے سوچنے کے لیے تیار نہیں، کاروبار کرتا ہے تو کبھی یہ نہیں سوچتا کہ بھئی دینی نقطہ نظر سے مجھے یہ کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لین دین کرتے ہیں ہم، قرض کا دینا لینا، قرض کے دینے لینے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک دنیا کا معاملہ ہے، نہیں، اس کا تعلق بھی دین سے ہے، اس پہ بھی بڑی ذمہ داریاں ایک مومن کے سر پر عائد ہوتی ہیں، لیکن بالکل اس کے بارے میں نہ ہمیں نالج ہوتا ہے، نہ اس کے تعلق سے ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی۔ اس کی وجہ سے دنیا کا بھی بے انتہا خسارہ ہوتا ہے انسان کا، اور آخرت میں بھی اتنی سزائیں اس کے لیے ہیں، اتنی وعیدیں اس کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جہاں حقوق اللہ، عبادات، ایمانیات، اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، تو حقوق اللہ کی جہاں آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، وہیں اللہ کے رسول نے قولی اور عملی طور پر بول کر بھی، کچھ عمل کر کے بھی، خود عمل کر کے بھی اس پر آقا علیہ السلام نے حقوق العباد کی اہمیت کو بھی اجاگر فرمایا، حقوق العباد کی اہمیت کو بھی اجاگر فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ چیز موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کسی شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی کے حوالے سے کوئی ظلم ہے، کوئی زیادتی ہے، اس کی عزت کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے مال کو اس نے نقصان پہنچائی ہے، اس کے کسی حق کو اس نے کیا ہے پامال کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ابھی دنیا میں آج ہی وہ اپنے اس معاملے کو، جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس کے ساتھ مل کر کیا ہے تلافی کر لیں، تلافی کر لیں۔ کیوں فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہوتی ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کو معاف کرتا ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے تو صرف توبہ سے کیا ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ جس کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے، جس کے حق میں کوتاہی کی گئی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرتا۔ صرف ہم نماز پڑھ لیے اور ہم نے حج کیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میرے سارے گناہ ختم ہو گئے، تو نہیں، آپ نے جس اللہ کے بندے کے ساتھ معاملات میں زیادتی کی ہے، اس کی حق تلفی کی ہے، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا معاف نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا آج ہی اس کو کر لو، آج ہی اس کو کر لو۔ کیوں؟ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جو صاحب حق ہے اللہ سے اپنا حق مانگے گا، اور اللہ ہر ایک حقدار کو اس کا حق ضرور دیتا ہے، تو پھر جس نے زیادتی کی تھی اسے رکایا جائے گا، اور وہاں پر مال، دینار، درہم کچھ نہیں ہوں گے، تو اس کی نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اٹھا کر کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اور اس کے گناہ لے کر کیا ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ہی میں اپنے ان معاملات کو درست کر لو، معاملات کو صاف کر لو۔
معاملات کو صاف و ستھرا نہیں کر دیتے. جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے حق مارا ہے، جب تک وہ صاحب حق آپ کو معاف نہیں کرتا، نہ یہاں اس کی معافی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں اس کی معافی مل سکتی ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ملتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں جلوہ گر تھے. آقا نے پوچھا من المفلس، فرمائے مفلس کون ہے؟ فرمائے مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں؟ تو صحابہ نے یہی جواب دیا، یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس سامان دنیا نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، وہ مفلس ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا، جو روزے کے ساتھ آئے گا، جو صدقے کے ساتھ آئے گا. مطلب اس کے نامہ اعمال میں نماز بھی ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں روزہ بھی ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں صدقہ بھی ہوگا. اسی کے ساتھ کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، آ کر عرض کریں گے کہ مولا اس نے میری بے عزتی کی تھی، مولا اس نے مجھے گالی دی تھی، مولا اس نے مجھ پر جھوٹی تہمتیں باندھی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے میرا قتل کیا تھا. اس طرح کے لوگ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان معاملات جن کے حقوق کو اس نے متاثر کیا تھا، جن کی حق تلفی اس نے کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز والے کو رکائے گا، اس روزے والے کو رکائے گا، اس صدقہ و خیرات والے کو رکائے گا، اور رکا کر کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں جو ہیں لے کر کیا ہے، جن کی حق تلفی اس نے کی تھی اس کو وہ نیکیاں دی جائیں گی. نماز آپ پڑھیں گے لیکن کل وہ نماز جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے حق میں چلی جائے گی. روزہ آپ رکھ رہے ہیں لیکن اگر دنیا میں اس معاملے کو ہم نپٹا نہ لیں، اس معاملے کی صاف ستھرائی نہ کر لیں، تو کل قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری نیکیوں کو لے کر کیا ہے اٹھا کر اس کو دے دیا جائے گا. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، آقا فرماتے ہیں جب اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اہل حق کا حق ختم نہیں ہوا، ابھی مطالبہ کرنے والے موجود ہیں، لیکن اس کی نیکیوں کے جو انبار تھے وہ ختم ہو گئے. تو پھر یہ کیا جائے گا کہ جن کا مطالبہ ہے ان کے گناہ لے کر کیا ہے اس پر ڈالا جائے گا، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالا جائے گا. جو آیا تھا نماز کے ساتھ، جو آیا تھا روزے کے ساتھ، جو آیا تھا زکوٰۃ کے ساتھ، جو آیا تھا صدقہ و خیرات کے ساتھ، اب دوسروں کے گناہ کا بوجھ لے کر کیا ہے جہنم میں جائے گا، دوسروں کے گناہ کا بوجھ لے کر جہنم میں جائے گا. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج جو غفلت مسلمانوں میں ہے، سب سے زیادہ ہماری خواتین میں، سب سے زیادہ ہماری خواتین میں آپسی معاملات کو لے کر جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس پر گھر کا کوئی بندہ کیا ہے اف کہنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ وہ قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ وہ مسجد کا مصلی ہوتا ہے، صف اول میں ٹھہر کر وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، عبادت میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، وظائف پڑھتا ہے، دیگر اوراد وغیرہ کرتا ہے، لیکن معاملات کے حوالے سے جب دیکھیں تو اس کے سامنے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا جو حق ہے یہ ادا نہیں کرتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا جو شخص ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہوگا، سب سے زیادہ غریب، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے سمجھایا کس انداز سے اللہ کے وسلم نے اس پہلو کو کیا ہے اجاگر کیا، اور کس طرح آج کے معاشرے میں ہم اس کو کیا ہے متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، مومنوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ جہنم سے خلاصی پا گئے، جہنم سے نجات پا گئے، تو اب جانا ہے جنت میں. تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے جسے دیگر روایات میں صراط سے تعبیر کیا گیا، اور ہم اپنی زبان میں اس کو پل صراط کہتے ہیں. پل اردو کا لفظ ہے، پل صراط. تو پل صراط پر روکا جائے گا، اس کو پل صراط پر ان لوگوں کو روکا جائے گا جن کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد پل صراط پر روک کر کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر معاملات کی فیل کھلے گی، وہاں پر انسان کی اپنے معاملات کی فیل کھلے گی، کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے، کس کے پیسے اس نے غصب کیے تھے، کس کا معاملہ کیا ہوا تھا، ساری چیزیں وہاں پر کھلیں گی. حالانکہ جہنم سے دیگر اعمال کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے نجات تو پا گیا،
لیکن جنت میں اس وقت تک داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ اس کے معاملات کو صاف و ستھرا نہیں کیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہاں ساری چیزیں نپٹائی جائے گی، بالآخر وہاں اس کو صاف و ستھرا کر کے اگر صاف و ستھرا ہوا تو جنت میں جانے دیا جائے گا، جنت میں جانے دیا جائے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کے ہمارے معاشرے میں ہماری توجہ اگر دین کی طرف ہے تو نماز کی طرف ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، حج کی طرف ہے، عمرہ کی طرف ہے، روزے کی طرف ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوتاہی کرنا نہیں ہے، لیکن صرف اتنا ہی ہے۔ جب معاملات کی بات آتی ہے، جب مارکیٹ میں جا کر ایک مسلمان کو تلاش کیا جاتا ہے تو ویسا مسلمان ہمیں نہیں ملتا جیسا مسلمان صحابہ کے دور میں تھا۔ صحابہ کے دور میں تھا وہ ایماندار، جھوٹ نہیں بولنے والا، امانت میں خیانت نہیں کرنے والا، دوسروں کے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ نہیں کرنے والا، دوسروں کے حق کو نہیں دبانے والا ملتا؟ بالکل نہیں ملتا۔ آج تو کئی مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے، یہ آزادی ہند کے بعد سے، ہندوستان کی آزادی کے بعد سے خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت یہ ہے، غیروں کے ساتھ رہتے رہتے ایسا کلچر ہمارے درمیان آیا، میراث کے معاملے میں تو 100 میں سے 99% ظالم نکلتے ہیں اگر ان کو جانچا جائے، حالانکہ وہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مشائخ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دینی کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی میراث کے معاملے میں باپ دادا کی جب میراث بڑھتی ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کیا ہے اپنی بہنوں کو کیا ہے میراث نہیں دیتے، اپنے بہنوں کا حق مار کر کھا جاتے ہیں۔ ایک درہم یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیوں کا معاملہ ہے، ایک درہم بھی اگر بندہ بچا لیتا ہے اور قیامت میں چلے جائے گا تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا اسے وہاں سے خلاصی نصیب نہیں ہوگی، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ معاملات میں ہمارے ایک ساتھی بڑے درد سے ایک مرتبہ کیا ہے ایک سفر میں میرے سے کہہ رہے تھے، معاملات میں آج مسلمان کتنا نیچے گر گیا ہے، اور حقیقت ہے بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے معاشرے میں جو اپنے معاملات کے حیثیت سے کیا ہے انتہائی صاف ہوں گے، کیونکہ ایک تو معاملات کا نالج بھی نہیں لیا جاتا۔ نماز پڑھنا تو ہم سیکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، نماز کی دعائیں سیکھتا ہے، سب سیکھتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سیکھتا کہ کیا ہے معاملات میں میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے تو کیسا ہونا چاہیے، شریعت کا کیا قانون ہے۔ اگر معلوم بھی ہے، کوئی بتا بھی دیا تو اس کو کیا ہے نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو توجہ نہیں دی جاتی اور نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، آپ کے نامہ اعمال میں بڑی نمازیں ہوں گی، آپ کے نامہ اعمال میں عمرہ پر عمرہ ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے جس کی زمین دبائی ہے، آپ نے جس کا حق دبایا ہے، آپ نے جس کا پیسہ دبایا ہے، خدا کی قسم جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا عمرہ آپ کو جنت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی کلیئر تعلیم ہے، صاف تعلیم ہے، پوری واضح تعلیم ہے، اور آج کے معاملے میں سب سے زیادہ خطرناک اگر اللہ خبریں کھول کے دکھائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کئی لوگ خبروں میں صرف انہی معاملات کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، انہی معاملات کی وجہ سے عذاب جھیل رہے ہیں۔ اوپر سے تو ہمیں صرف مٹی نظر آتی ہے، اندر کی دنیا تو ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، صبح قیامت تک دنیا والوں کے لیے خبر کا منظر جو ہے پردے میں ہے، جانے والے کو اتنا ہی پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسی سے پردہ ہٹایا جاتا ہے، ساتھ میں لے جانے والوں سے پردہ ہٹایا نہیں جاتا۔ اگر پردہ ہٹایا جائے تو پھر کوئی بھی ہمت نہیں کرتا قبرستان جانے کی، ہمت نہیں کرتا لے جانے کی اپنے مردے کو دفن کرنے کی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسلام کا ایک خصوصی پہلو، خصوصی تعلیم، بلکہ آپ بول سکتے ہیں اسلام کی تعلیم کو اگر ہم حصوں میں بانٹیں تو پو حصہ تعلیم ایمانیات اور عبادات میں ہے، باقی 3 پو حصے جو تعلیم ہے وہ ساری کی ساری معاملات میں ہے، وہ ساری کی ساری معاملات میں ہیں۔ اور معاملات کے حوالے سے آپ بتا دیں کتنی ماؤں نے اپنا حق ادا کیا ہے، کتنی والدین نے اپنا حق ادا کیا ہے، کتنے بچوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، کتنے شوہر اور بیویوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، کتنے بھائیوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، کتنی بہنوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اگر آپ چیپٹر لے کر بیٹھیں خود اپنے گھر میں کیا ہے ایک دوسرے کو سامنے بٹھا کر اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کہاں ظلم کیا ہے، کتنا ہم نے ظلم کیا ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، جب تک ان معاملات کو، میرے آقا نے کیا فرمایا، آج ہی وقت ہے، اس کو نپٹا لو، اس کو حل کر لو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بیٹھو، راضی کر لو، اس کو منا لو، کیونکہ وہ معاف کرے گا تو رب کریم بھی معاف کرے گا،
اگر وہ نہیں معاف کرے گا تو قیامت کے دن بھی آپ کو اٹک کے رہنا پڑے گا، قبر میں، حشر میں، یہاں تک کہ پل صراط میں۔ اس وقت تک جنت میں جانے کا موقع نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق راضی نہ ہو جائے، صاحب حق راضی نہ ہو جائے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، صرف میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، آپ کا آخری خطبہ سنیں گے، آپ مجمع الزوائد میں ہیں، جب رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آخری وقت چلا نہیں جا رہا تھا، حضرت فضل بن عباس، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے وسلم نے بڑی مشکل سے مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے اللہ کے وسلم اور تعریف بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اپنی رسالت بیان کی، نصیحتیں فرمائیں۔ من جملہ ان نصیحتوں میں سے یہ تھی کہ اے لوگوں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میں سے کسی کو میں نے گالی دی ہے تو آج میری عزت تمہارے سامنے ہے، تم اس کا بدلہ لے لو۔ اگر میں نے کسی کو مارا ہے تو آج میں تمہارے سامنے ہوں، مار کر کیا ہے، تم اپنا بدلہ لے لو۔ اگر کسی کا حق مجھ پر بنتا ہے، کسی کا مال مجھ پر بنتا ہے تو میرا مال حاضر ہے، تم اپنا حق اس سے لے لو اور یہی معاملے کو ختم کرو، کیونکہ میں پورے صاف دلی کے ساتھ اپنے مولا سے ملنا چاہتا ہوں، پوری صاف دلی کے ساتھ۔ کب فرما رہے ہیں اللہ کے وسلم؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف و ستھرا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کسی بھی حیثیت سے۔ اسی لیے جہالت کے دور میں، مکے کی جہالت کے دور میں، جب ابھی اسلام کا نور نہیں آیا تھا، معاملات کے حوالے سے اگر کسی کو امین کہا جاتا تھا تو پورے مکے میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کسی کو صادق کہا جاتا تھا تو پورے مکے میں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے وسلم اپنی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے میری قوم، اے میری امت، دیکھو معاملات کا معاملہ کیا ہے۔ بنفس نفیس رسول پاک اعلان کر رہے ہیں کہ آج مجھ پر کوئی حق بنتا ہے تو وہ اپنا حق مجھ سے لے لے، میں کسی کا حق بچا کر کیا ہے اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، کسی کا حق اپنے ذمے لے کر میں اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم نے نہ جانے کتنوں کی غیبت کی ہے، ہم نے نہ جانے کتنوں پر جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں، ہم نے نہ جانے کتنوں کا مال ہڑپا ہے، ہم نے نہ جانے کتنوں کو گالیاں دی ہیں، کتنوں کی عزت کو کیا ہے داؤ پر لگایا ہے۔ کبھی ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ بھائی ہمیں اپنی اس بدعملی کا ازالہ یہی کر لینا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے؟ ارے یہ دور تو وہ دور ہے کہ موت کا ننگا ناچ چل رہا ہے، کون کب مرتا ہے نہیں معلوم۔ دودھ پیتا بچہ ڈی جے کی آواز سے مر جاتا ہے، 17 سال کا بچہ کیا ہے ڈی جے کی آواز سے مر جاتا ہے۔ اس جانے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس میں ناچنے میں جا رہا ہوں، لیکن یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے۔ موت اس طرح تیزی سے آ رہی ہے، اور قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، موت مختلف صورتوں میں آئے گی، روایتوں میں آتا ہے موت بڑھ جائیں گے، مرنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، وہ تو دور ہی ہیں، جن کا تعلق دین سے جوڑا جاتا ہے، جو صاحب تسبیح ہیں، جو صاحب صلات ہیں، ان کے بھی اگر ہم معاملات لے لیں، ان میں بھی آپ کو 99% ایسے لوگ ملیں گے معاملات میں بالکل نکمے نظر آئیں گے، معاملات میں بالکل اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ایک تو ان کو علم نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے اس سے غفلت کر کر کے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات کا تعلق صرف دنیا سے ہے، نماز کا تعلق آخرت سے ہے، روزے کا تعلق آخرت سے ہے، حج و عمرہ کا تعلق آخرت سے ہے، معاملات کا تعلق، لین دین کا تعلق یہ تو دنیا کے واسطے ہے۔ ایسا ہم نے سمجھ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نماز میں کوتاہی کرنے والے کی پکڑ ہے اللہ کی بارگاہ میں، عمرے میں، حج میں، دیگر عبادات میں کوتاہی کرنے والے کی پکڑ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی طرح معاملات میں کوتاہی کرنے والے کی بھی پکڑ ہے، معاملات کی بھی کوتاہی میں کرنے والے کی پکڑ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے حالات کو دیکھ لیں اور اپنے معاملات کو جانچ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہم سے کیا ہے معاملات میں کس طرح کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اگر ہم سمجھیں، ایسا نہیں کہ صرف اولاد ہی ظالم ہے، ہمارے معاشرے میں والدین بھی ظالم ہیں، والدین بھی ظالم ہیں۔ کئی مسائل ہمارے سامنے ایسے ہیں جہاں پر کیا ہے والدین کا ظلم کھل کر سامنے آتا ہے، پھر بھی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس اوقات اولاد ظلم پر سربستہ ہوتی ہے تو کبھی والدین، معاشرے کا ایک ایک فرد اسے ظلم کا مطلب، ہم نے ہر ایک کا مطلب الگ الگ اپنے حساب سے بنا رکھا ہے۔ ظلم کا مطلب ہمارے پاس کیا، کسی کو مارنا، ظلم کا مطلب اتنا ہی ہے، کسی کو گالی دینا، لیکن دیگر جو معاملات ہم کر رہے ہیں، اپنے معاملات جن کے ساتھ ہمارے ہیں
ان کی حق تلفی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے۔ اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے برخلاف آپ دیکھیں صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی، سلف صالحین کی کیا کیفیت تھی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ کے وسلم نے خود اعلان کر دیا اپنے آخری وقت میں کہ اگر میرا کسی پہ حق بنتا ہے تو یہ لو میرا مال ہے، یہ لو میری عزت ہے، یہ لو میں ہوں، مجھ سے آ کے بدلہ لے لے۔ میں نے کسی کو ناحق مارا ہے تو وہ آ کر مجھے مار لے تاکہ یہیں برابر ہو جائے۔ اگر کسی کا مال مجھ پر بنتا ہے تو یہ میرا مال ہے، اس سے لے لے، حق کو ختم کر دے۔ اللہ کے وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا کائنات ہر بھری محفل میں اعلان کرتے تھے، کیا اعلان کرتے تھے؟ اگر کسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں، ہم وہ حق دیں گے۔ ہمارے پاس آئیں، وہ ہم حق دیں گے۔ آج حالت یہ ہے، اپنی سگی اولاد کو کیا ہے حق دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ سگے ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی خون کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کو حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر حق دیتے تو یہ مقدمات نہیں چلتے، حق دیتے تو کورٹ کچہریوں کا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن آج دیکھیں آپ، حق دینے کے لیے تیار ہے، حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ جس کا حق ہے اسے مجبوراً دوسرا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، کسی کا اگر کوئی حق ہے، کسی کو کچھ دینا اللہ کے وسلم تھا، نہیں دیے، لے نہیں سکے۔ آقا علیہ السلام کے اس خطبے میں بھی سارے لوگ تو موجود نہیں تھے، تو اسی لیے بار بار حضرت ابوبکر صدیق اعلان فرماتے، کسی کا بھی حق اگر بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے پاس آئے، لے کر چلے جائیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر بھری محفل میں آپ فرماتے کہ بھائی اگر کسی کا، حافظ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس کا ذکر فرمایا، کسی کا حق ہے تو لے لیں۔ اتنے پہ معاملہ نہیں تھا۔ امام حسن کا زمانہ آیا تو امام حسن فرماتے، میرے نانا کا کسی پر حق ہے تو آؤ میں دے دیتا ہوں۔ امام حسین کا زمانہ آیا، حضرت امام حسین فرماتے، کسی کا میرے نانا پر کوئی حق ہے تو آؤ میں دے دیتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اہل بیت نے ایک زمانے تک یہ سلسلے کو جاری رکھا۔ امام محمد باقر کے زمانے میں، امام جعفر صادق کے زمانے میں، یعنی کئی سر گزر جانے کے بعد بھی ایک اعلان اہل بیت کی طرف سے برابر ہوتا رہا کہ ہے کوئی ایسا شخص جس پر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی حق رہ گیا ہو، وہ ہمارے پاس آئے اور لے کر چلے جائے۔ کوئی جھوٹ موٹ کے آتا تو اس کو بھی وہ کہتا کہ بھئی رسول کا حق ہے میرے اوپر، مجھے کچھ دینا تھا، تو یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ سچ ہے جھوٹ ہے، دے دیتے اس کو، دے دیتے۔ معاملات کا اتنا خیال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تھا۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی، عبادت میں کوئی ان کا ثانی نہیں۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاملات کے پہلو کو ہم نے جتنا کمزور کر دیا ہے، اسلامی اعتبار سے جتنا مخدوش کر دیا ہے۔ ایک عربی اخبار میں ایک چینی تاجر کا ایک بیان آیا تھا، بہت پہلے ایک چینی تاجر کا بیان آیا تھا۔ کیا بیان آیا تھا کہ میرے عرب تاجر ہیں، کچھ عرب مسلم تاجر ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس پر، اپنے پیداوار پر، اپنی چیزوں پر کیا ہے وہ عالمی مارکیٹ مارک لگانے کے لیے، جھوٹا مارک لگانے کے لیے مجھے پیسے دیتے ہیں، جھوٹا مارک لگاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ اعلیٰ قسم کی کوالٹی کی چیز ہے۔ لیکن جب میں ان کے سامنے شراب وغیرہ پیش کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ اتنا ہی جملہ تھا اس کا، نہ اس نے کچھ گالی دی نہ کچھ کہا، لیکن اس ایک جملے میں اس نے پوری قوم کو گن دیا۔ اس ایک جملے میں پوری قوم کو گن دیا۔ شراب کا حرام ہونا تو ان کو معلوم ہے، زنا کا حرام ہونا ان کو معلوم ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہونا ان کو معلوم ہے، لیکن دھوکہ دینا حرام ہے، دھوکے سے کمائے ہوئے پیسے بھی حرام ہیں، لوگوں کو کیا ہے جھوٹ بول کے کمائے ہوئے پیسے بھی حرام ہیں، وہ ان کو نہیں معلوم ہے، یہ بولنا چاہتا تھا۔ تو معاملات کے حوالے سے ہمارا معاشرہ کتنا متاثر ہے، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ صرف عرب کے ان تاجروں کا معاملہ نہیں ہے، اگر ہم اپنی دنیا میں دیکھیں تو ہمارے کئی بھائی کیا ہے اس میں اپنا نام داخل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کئی لوگ۔ تو معاملات کے حوالے سے کتنا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا بھائی؟ بعد میں مول صاحب 3 دن کے فاتحہ دلائیں گے، 10 دن کے فاتحہ دلائیں گے، 40 دن کے فاتحہ دلائیں گے، کام بن جائے گا۔ بھائی یہ تو کوشش ہے، مرنے والے کے لیے زندوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، ان کے لیے صدقات کرتے رہے، ایصال ثواب کرتے رہے، کوشش ہے، لیکن انہی کوششوں سے سارا معاملہ حل نہیں ہوگا۔
ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نا، ہماری اس ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے؟ صفائی معاملہ جو ہے کسی کے ساتھ ہمارا لین دین کا جو معاملہ ہے نا، اس میں ہم امانت دار ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق ہم معاملہ کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ قبر میں، حشر میں، میدان محشر میں اس پر جتنا پچھتاوا ہوگا، اس پر جتنی پکڑ ہوگی، وہ تو خود قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا، بڑی سختی سے بیان فرمایا۔ اسی لیے صحابہ کرام پورا احتیاط کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال کا وقت آیا، حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سب کو جمع کیا، ساروں کے معاملے کیا تھے سب پوچھ کے حل کر دیا۔ اس کے بعد اپنے غلاموں کو جمع کیا۔ اپنے ایک غلام بہت خاص تھا، زیادہ تر ان کے گھر کا سامان وغیرہ، کرانہ وغیرہ وہی لاتا تھا، تو اسے پوچھے کہ بھئی کچھ دینا لینا ہے کیا؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آپ نے سب کچھ دے دیا ہے، ایک درہم کچھ باقی ہے، میں وہ آپ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عائشہ کو بلا کے فرمایا بیٹی میرے مال میں سے اسے ایک درہم دے دے، کیونکہ میں اپنے اوپر کسی کا حق رکھ کے اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، اپنے اوپر کسی کا حق رکھ کے دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر فاروق کا آخری وقت آیا، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ظالم ابو لولو فیروزی جو ہے آپ پر حملہ کیا، 3 سے 4 دن تک آپ سخت علالت کی حالت میں رہے، خون آپ سے بہتا رہا، مختلف معاملات کو آپ نے طے کیا۔ اس میں سے ایک معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے صاحبزادے تھے ان سے فرمایا جا کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو، ان سے کہو کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین جو ہے میرے دوستوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ حجرہ عائشہ ہے، اس کی مالک حضرت عائشہ صدیقہ تھی، جہاں پر اللہ کے وسلم کا روضہ مبارک ہے نا، وہ گھر اللہ کے وسلم نے کن کے لیے بنایا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا جا کے ان سے پوچھ لینا۔ تو جا کے پوچھیں تو حضرت عائشہ روتے ہوئے فرمایا، پہلے ہی حضرت عمر پہ جو حملہ ہوا تھا اس پہ وہ غمزدہ تھی، وہ فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کے لیے کیا ہے، عمر کو اپنے پر ترجیح دیتے ہوئے عمر کے لیے اجازت دے دیتی ہوں، عمر کے لیے اجازت دیتی ہوں۔ آ کے حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ام المومنین نے اجازت دی ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ آپ دیکھیں معاملات میں کیسے کھڑے تھے ہمارے لوگ۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میرے انتقال کے بعد پھر اجازت لینا، میرے انتقال کے بعد پھر اجازت لینا، کیونکہ اس وقت میں خلیفہ ہوں، اس وقت میں حکومت میں ہوں، شاید میرا حاکم ہونا کا ایک اثر ان کے ذہن پر ہو، اس کی وجہ سے انہوں حاکم وقت کے خلاف ہم کیسے بول سکتے، اس لیے اجازت دیے ہوں۔ اسی لیے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا جب تو کوئی ان کے اوپر دباؤ نہیں رہے گا، جب اگر اجازت دے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنانا، اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا، عام قبرستان میں دفنا دینا۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ ایک ہے دوسروں کے حقوق کا لحاظ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے خلفۂ راشدین کا زمانہ دنیا کو یاد کرا دیا، بنو امیہ میں بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے ظالم ہوئے، یزید آیا اور لیکن عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بالکل کم زمانہ لیکن انتہائی سنہرا دور تاریخ میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو آپ کے طریقے میں ایک پوری دنیا اسلام کا، عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ بادشاہ، اور آپ کے طریقے میں صرف 18 دینار، ایک روایت کے مطابق 21 دینار، ایک روایت کے مطابق صرف 17 دینار تھے، جس میں سے 4 سے 5 دینار کا کفن خریدا گیا اور 2 سے 3 دینار کے لیے قبر کے لیے زمین خریدی گئی اور آخری رسومات کا انتظام کیا گیا۔ اور آپ نے اپنے پیچھے 3 بیویاں اور 11 بیٹے چھوڑے تھے۔ کتنے؟ 3 بیویاں اور 11 بیٹے۔ طریقہ تقسیم ہوا تو بڑی مشکل سے ایک بیٹے کو دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم اس زمانے میں چاندی کا ہوتا تھا، تو بڑی مشکل سے 19 درہم آئے، دینار نہیں آیا، 19 درہم چاندی کے آئے۔ اس کے بعد اس کو ٹیلی کرتے ہوئے دونوں کا منظر دیکھنے والے ایک شخص کیا ہے، خلیفہ عباسی منصور کے سامنے نصیحتاً کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا اور ایک بنو امیہ کا انتہائی ظالم جو بادشاہ گزرا ان میں سے ایک حشام بن عبد الملک، انہی کے خاندان کا حشام بن عبد الملک، وہ جب مر رہا تھا تو وہ بھی اپنے پیچھے کتنے بچے چھوڑ کے گیا؟ 11 بچے اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ 11۔ اور دولت کتنی؟ دولت 1 کروڑ 10 لاکھ درہم، 1 کروڑ 10 لاکھ درہم، یہ
بڑی مشکل سے 18 یا 17 دینار چھوڑ کے گئے تھے. اس نے لوگوں کا مال اپنے لیے سمجھ کے کیا ہے جمع کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جاتے وقت 1,10,00,000 درہم اس نے چھوڑے اور ایک ایک بچے کو کم از کم کیا ہے 10 لاکھ درہم آئے حصے میں. اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں. حقوق کی پابجائی کرنے والے اور حقوق کی پابجائی نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے نا کسی کا بھی مال جمع کر کے ہم اپنے بچوں کو بہت بڑا بنا کے جائیں گے تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے بعد ان دونوں واقعوں کو دیکھنے والا خلیفہ منصور عباسی کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے میں نے دونوں کو دیکھا، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بیت المال سے اپنے لیے کچھ بھی حلال نہیں کیا، انہوں نے اپنا جتنا تھا بس اتنا چھوڑا، بالکل معمولی تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، 19 درہم کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن میں نے عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک موقع آیا تو انہوں نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور باقی 10 بیٹے بھی ان کے ہے نا خوشحال تھے. اللہ نے انہیں صاحب ثروت بنا کے رکھا ہوا تھا. ایک طرف ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو بھی میں نے دیکھا کہ انتہائی بدحال میں تھے. ان میں سے ایک بیٹا تو وہ تھا کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتا تھا. تو حقوق العباد میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں رہتا، آنے والی نسل تک رہتا ہے. وہ لوگ جو دوسروں کا حق مار کے اپنے بچوں کا بینک بیلنس اور مستقبل سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے رب تو ضرور دیکھ رہا ہے اور فیصلہ وہ کرنے والا ہے. بالکل آخری بات اس حوالے سے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مشہور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا ان کی پیروی کرتی ہے، ساری دنیا، بڑے محدثین فقہا ان کی پیروی کرتے ہیں. فقہا میں ایک مانے ہوئے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. آپ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے تاجر بھی تھے. بغداد میں آپ کی تجارت تھی، خاص طور پہ کپڑوں کی دکان تھے آپ کے، اور آپ نے اپنی دکان میں کام کرنے والے جتنے بھی ملازمین تھے سب کو پہلے سے بتا کے رکھا تھا اگر کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں کوئی عیب ہے، ڈیمیج ہے، تو آپ لینے والے کو بتا کر دیں گے کہ بھئی اس میں ڈیمیج ہے، اس کی اتنی قیمت ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں تھے. ان کا ایک غلام کپڑے بیچا ایک یہودی کو کپڑا بیچا. وہ کپڑا تقریباً اس زمانے میں 3,000 درہم میں بیچا گیا. حضرت جب تشریف لائے تو اس نے سارا حساب دیا تو اس نے اس کپڑے کا بھی حساب دیا. بولے فلاں کون لیے وہ کپڑا؟ بولے تو بولے فلاں یہودی لیا. کتنے میں؟ بولے 3,000 درہم. اچھا تو دیتے وقت اس کو بتایا نہیں وہ کپڑے میں تھوڑا ڈیمیج تھا بول کے؟ تو وہ بولا حضرت میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ اس کپڑے میں ڈیمیج ہے بول کے میں بولا نہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ 3,000 درہم کی تھیلی اپنے ہاتھ میں لے کے اسے ڈھونڈنا شروع کیا کوفہ میں. وہ یہودی کہاں کا ہے؟ ڈھونڈتے اسے جب ملے تو ملنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے فلاں آپ ہمارے دکان سے کپڑا خریدے ہیں، فلاں کپڑا خریدے، اتنے پیسوں میں خریدے، یہ آپ کے پیسے، آپ کپڑا واپس کر دیں، یہ پیسے لے لیں. بولے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عیب ہے، اس کپڑے میں ڈیمیج ہے، عیب ہے، اور ہمارا جو ساتھی ہے وہ آپ کو بتائے بغیر بیچ دیا ہے. تو وہ حیران ہو گیا یہودی جو اسلام دشمن میں سب سے آگے رہنے والی قوم. وہ بولا کہ بھائی میں لے لیا، آپ دے دیے، کوئی اس کا گواہ بھی نہیں ہے. اب کوئی پوچھنے اگر آ کے میں دعویٰ بھی کرتا نا تو کوئی بھی میرا سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھا. اتنی بڑی رقم آپ واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو اس پر کیا ہے ابھارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ میں ایسا کروں. بولے کیوں؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو چیٹنگ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. تو وہ شخص بولا حضرت آپ اپنے دین پر جس انداز سے قائم ہیں اور آپ کا دین جو سمجھاتا ہے اس کو آپ نے اپنے عمل سے جو سمجھایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیں. میں آپ ہی کے ہاتھ پر کیا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ معاملات کی صفائی ہے. کیرلا میں اسلام آیا تو وہاں کیا بڑے بڑے جلسے نہیں کیے گئے اسلام کے لیے، بڑے بڑے پروگرام نہیں کیے گئے. وہاں جو عرب سے تاجر آتے تھے، مسلمان جو تاجر آتے تھے، صرف مال نہیں لے کے آتے تھے، ساتھ میں اپنے اسلام کا کردار بھی لے کر آتے تھے. صوفیہ کرام دنیا کے کونے کونے میں گئے، ان کے پاس قارون کا خزانہ نہیں تھا، ان کے پاس
دینے کے لیے سونے چاندی کے پیسے زیورات درہم دینار کچھ نہیں تھے، وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں میں آتے تھے۔ غریب نواز 40 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں آئے، لاکھوں کو مسلمان بنایا، کیوں؟ اپنے معاملات کی صفائی کی وجہ سے، اپنے معاملات کی، اپنے کردار کی صفائی کی وجہ سے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج جو اسلام کے خلاف نفرت ہے، ایک تو سازش کے تحت بھی ہے، اور اس میں کچھ حد تک ہماری بھی کوتاہیاں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم کوتاہی یہ ہے کہ معاملات کی لین میں ایک مسلمان سے ہم دیکھیں کہ بھئی دوسرے مسلمان سے معاملہ نہیں کر رہا ہو، غیر سے کر رہا ہو، اسے بولے کہ بھئی فلاں بھائی ہمارا ہے نا، اس سے کرو، چھوڑو مول صاحب ہمارا بول کے گیا تو اتنی بڑی ٹوپی ڈال دیا کہ پھر مشکل ہو گیا، یہ غیرہ اس سے بہتر ہے۔ کون بول رہے آج؟ ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان پر معاملات کے حوالے سے اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ کیونکہ ہم نے جو معاملات اختیار کیا ہوا ہے وہ اسلامی معاملات نہیں ہیں، وہ اسلامی معاملات نہیں ہیں۔ پھر نماز پڑھ رہا برابر، یہیں چاہ کے نماز پڑھتا۔ ایک آدمی تو رو رو کے گیا میرے پاس، کچھ سچے واقعات بھی ہیں ہمارے ساتھ، نام لینا ضروری نہیں ہے، صرف اپنی اصلاح کرنا ہے ضروری۔ تو رو رو کے گیا، اس کے ساتھ ایک دوسری جگہ سے آیا تھا، وہ یہاں پر اپنی ایک دکان لگایا تھا، اسے ہمارا ایک نمازی، وہ بھی معراج مصلی ہے، مطلب ہمارا مصلی یہاں کا، ایسا ستایا، اللہ کی پناہ، بڑی مشکل سے کیا ہے اس کی چنگل سے باہر نکلا۔ ایسے اگر معاملات رہیں گے تو خدا کی قسم کل نمازیں ہماری منہ پر ماری جائیں گی، ہمارے عمرے ہمارے منہ پر مارے جائیں گے، ہمارا روزہ ہمارے منہ پر مارا جائے گا۔ معاملات کو سنوارو، کیونکہ قبر میں جس طرح نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اسی طرح معاملات کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو مت چھوڑ کر جاؤ جو درد دل سے تمہارے لیے بد دعا کریں، ایسے لوگوں کو چھوڑ کے جاؤ تو تمہارے جانے کے بعد کہے کہ بھئی کیا اچھا آدمی تھا، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج زندگی ہے، اپنے معاملات کو سنوار لے، کل آنے والا کل ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آنے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے زندگی جب تک ہے، اپنوں سے اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے جو بھی آپ کے معاملات میں اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو برابر کر لیں، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایسا ہی فریضہ ہے جیسے نماز ہے، جیسا روزہ ہے، جیسا حج ہے۔